لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي جعلنا من المتوسلين أبا الفضل العباس. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال مریم الکبریٰ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الآئمہ ام المعصومین ام الابیہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اللہم صلی اللہم صلی اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بلندتر صلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا زادی رات کے اس پہر میں جتنے بھی بیٹھے ہیں شہنشہزادی ہر ایک کے دل میں چھپی خواہش کو پورا فرمائے. آخری سانس تک عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے. آقا دو جہاں سلطان زماوار سے کائنات کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کر لیں. بلند آواز سے صلوات پڑھے. اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. مدت کے بعد آپ کے چہروں کی زیارت ہوئی. میرا مالک اس گلشن عزاداری کو ایسے ہی ہمیشہ مہکتا رکھے. بانی کی طرف سے جو حکم ہے وہ حکم ہے کہ مجلس پڑھی جائے سرکار عباس پہ. تو میں چاہوں گا میں جتنی دیر تک ممبر پہ ہوں میں فضائل بھی غازی کے پڑھوں مصائب بھی غازی کے پڑھوں. آج تک آپ نے ذاکرین سے سنے ہیں عباس کے ددحال کے فضائل. آج کی مجلس میں آپ کو سناؤں غازی کے ننہال کے فضائل. عباس کا نانا کون تھا؟ عباس کی نانی کون تھی؟ عباس کی ماں کون تھی؟ میرا شہر میرے سامنے میرے ہی لوگ. پہلی سطر کہنے لگا ہوں عباس کی ماں کی عزت پہ. اس آسمان وفا کو ام البنین کہتے ہیں جس کے چاند کو زمانہ عباس ہے. آقا زادی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا موضوع پسند ہے سرکار؟ بسم اللہ. وہ آسمان وفا ہے ام البنین جس پہ ابھرتے ہوئے چاند کو زمانہ عباس کرے. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے. ہر ماں کی حسرت ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے. اور جس کی گود میں ہی چاند آ جائے اسے ام البنین کہتے. جناب عباس کی والدہ نام فاطمہ. یہی سے بی بی کی عزت کا پتہ چل رہا ہے. جو سیدوں کے گھر آنے سے پہلے بھی فاطمہ تھی. یہ ام البنین جو نام لیا جاتا ہے سرکار عباس کی ماں کا یہ بی بی کا نام نہیں یہ بی بی کی کنیت ہے. لقب ہے بی بی کا ام الکرامہ کرامتوں کی ماں. کنیت ہے بی بی کی ام البنین بیٹوں کی ماں. بی بی کی ماں کا نام سمامہ بنت سہیل. بی بی کے بابا کا نام حزام. بی بی کی دادی کا نام لیلہ بنت شہید. بی بی کے دادا کا نام ابو البرہ ام النساء نیزوں سے کھیلنے والا.
جو غازی کے نوکر بیٹھے، جو عباس کے مرید بیٹھے، جناب عباس کے نانا کا نام حزام تھا، بی بی کا تعلق تھا بنی کلاب سے۔ بنی کلاب عرب میں بہادری کی وجہ سے مشہور تھے۔ پوری توجہ سے گفتگو سنیے۔ دو خاندان عربوں میں بہادری میں مشہور تھے، ایک بنی ہاشم، ایک بنی کلاب۔ ان دونوں خاندانوں کی تاریخ عرب نے ایک نشانی بتائی، ان دونوں خاندانوں کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی۔ عرب میں جو جانور بغیر رسی کے چل رہا ہوتا تھا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یا یہ کلابیوں کا ہے یا یہ ہاشمیوں کا ہے۔ کوئی بھی اس جانور کو روک نہیں سکتا تھا۔ اگلی سطر سنیں گے، جس جانور کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی لوگ اسے ایسے رستہ دیتے تھے جیسے کسی سردار کو دیتے۔ اس خاندان کی دوسری نشانی، ان کے مرد دکانیں کھلی چھوڑتے تھے۔ جناب عباس کے نانا کے پاس، تھوڑی تمہید سنیں نتیجہ بڑا اچھا نکلے گا، جناب عباس کے نانا کے پاس عرب اپنے قبیلوں کے نوجوانوں کو تلوار چلانا سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے، اور جو جوان تلوار چلانی سیکھ جاتا غازی کا نانا اس کے تلوار کے قبضے پہ اپنا نام لکھتا تھا۔ جس جوان کے تلوار کے قبضے پہ حزام لکھا ہوتا تھا زمانہ سمجھ جاتا تھا یہ غازی کے نانا کا شاگرد ہے۔ وہ تلوار کبھی بھی میدان جنگ میں ٹوٹی ہوئی نہیں ملتی تھی، اس لیے کہ یہ مفروروں کے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں تھی۔ یہ میں نے پڑھا جناب عباس کے خاندان کا پس منظر۔ توجہ پوری رکھنی آپ نے، بڑی معلوماتی مجلس آپ کو سنا۔ اب آپ کو کتابوں نے بتایا کہ جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا جناب سیدہ کی شہادت کے بعد کہ عقیل مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ یہ سوال علی نے کیا اپنے بھائی عقیل سے، مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ علی نے فرمایا بہادر خاتون چاہیے، بہادر خاتون کا لفظ علی نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ نہج البلاغہ میں علی کا فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے، عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے۔ جو نہیں سمجھے علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ مرد میدان میں اچھا لگتا ہے، عورت چار دیواری میں اچھی لگتی ہے۔ بہادری مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے۔ ندیم بھائی مجمع جگانے کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، ہاں یہ علیحدہ بات ہے، کسی گھر کے مرد بہادر نہ ہو عورتیں لڑنے میدان میں آ جاتی ہیں۔ ویسے بہادری صرف مردوں کا زیور ہے۔ امیر المومنین نے جناب عقیل سے مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ اب جب ہم نے تاریخ سے پوچھا یہ علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا، تو کتابیں کہتی ہیں اس لیے کہا کہ جناب عقیل علم الانصاب جانتے تھے، علی کے بھائی شجروں کا علم جانتے تھے۔ کتنا علم جانتے تھے؟ کتابیں کہتی ہیں یہ چلتا ہوا بندہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا ہے، یہ شانوں کی چال سے بتا دیتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے۔ اور ویسے بھی عربوں میں قبیلہ پروری بڑی تھی، یہ ایک دوسرے کے قبیلے پر فخر بڑا کرتے تھے، یہ اتنے قبیلہ پسند لوگ ہوتے تھے، یہ میدان جنگ میں دشمن کو کھڑا کر کے پہلے اس سے شجرہ سنتے تھے کہ تلوار بعد میں نکالنا، پہلے بتا کس کا بیٹا ہے، تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے، تیرا حسب کیا ہے، تیرا نسب کیا ہے۔ یہ چھوٹے قبیلے والے بندے سے لڑتے ہی نہیں تھے، میرا شہر چپ ہے تو پھر میں جملہ بدلتا ہوں۔ یہی وجہ ہے لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے، شجرے سے ڈرتے تھے۔ جا کے کیا بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں۔ یہ اعزاز شیعوں کے پیر علی کا ہے۔ 80 جنگوں میں جا کے علی نے دشمن سے کہا تلوار نکال، میں ابو طالب کا بیٹا۔ متوجہ گفتگو میں جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا آپ بہادر خاندان ڈھونڈے۔ اب میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ کتابیں کہتی ہیں اس لیے کہا کہ وہ علم الانصاب جانتے تھے،
اب میں اپنے شہر کے لوگوں کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں. یہ میں بھی مانتا ہوں کہ جناب عقیل علم الانصاب جانتے تھے، لیکن سوال مرزا صاحب یہ ہے پوچھ کون رہا ہے؟ جس کی تلوار شجرے جانتی ہے، جس کی تلوار گردن پر رک کے شجرے دیکھتی ہے. جب علی کے پاس یہ سارا علم تھا تو علی نے عقیل سے کیوں پوچھا؟ مجمع سے ایک بندہ داد دے تو میں سمجھوں گا کہ محنت کی قدر ہوئی ہے، لفظ کا لہو نہیں ہوا. مولا علی کا جناب عقیل سے کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے. رات کے اس پہر میں آپ کا سننا ہی داد، جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. پتہ خدا کو بھی تھا، لیکن قرآن کہتا ہے موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا، یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، اس سے تکیہ بنا لیتا ہوں، اس میں چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہوں. خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے بتا دیا کیا کیا ہے، کیا کیا ہے. خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے پورا قصیدہ سنا دیا. فرشتوں نے بھی صرف پوچھا تھا چادر کے نیچے کیا ہے، خدا نے قصیدہ شروع کر دیا. ہم فاطمہ تو وابوہا وبانوہا وبنوہا. یہ بعض اوقات سائل کا سوال کرنا علم کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ چیز کی اہمیت ہوتی ہے. مولا علی نے جناب عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے. جناب عقیل نے تعارف کروانا شروع کروا دیا. اب جناب عقیل نے جو غازی کے ننہال کا تعارف پڑھا میں وہ پڑھنے لگا. جناب عقیل دیکھ کے کہتے اے علی، میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، جو عباس کے نوکر بیٹھے، طاہرہ بھی. اے علی، میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے ماؤں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے. اے علی، میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں مظلوم کی جو داد رسی کرتے ہیں. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں ظالم جن کے قابو سے بھاگ نہیں سکتے. علی مسکرا کے کہتے مجھے بھی یہی خاندان چاہیے. اب جناب عقیل اٹھے اور غازی کے نان کے گھر، غازی کے آبائی گھر، غازی کی ماں کے قبیلے میں جناب عقیل پہنچے. جناب حزام نے، پوری توجہ سے گفتگو سنیے گا، جناب حزام نے قبیلے کے باہر آ کے جناب عقیل کا استقبال کیا. دستور شرفائے عرب کے مطابق 3 دن تک جناب علی کے بھائی عقیل کو غازی کے نانا نے اپنا مہمان رکھا، کیونکہ یہ عربوں کے شریفوں کا شیوا تھا. یہ پہلے دن مہمان آ کے چلا جاتا اسے توہین سمجھتے تھے. یہ 3 دن تک مہمان کو روکتے تھے. 3 دن تک مہمان رکھا. تیسرے دن کی شام ہوئی. اب میں پڑھنے لگا موضوع. تیسرے دن کی شام ہوئی. اب جناب حزام آ کے جناب عقیل کے سامنے بیٹھے. اب میں یہاں اپنے شہر کے سامنے اقرار کرنے لگا. اب میں یہاں اپنے لفظ نہیں ڈالوں گا، یہاں میں خطابت کے جملے نہیں ڈالوں گا. میں بالکل وہی لفظ پڑھوں گا جو 2 سرداروں کے درمیان گفتگو ہوئی. غازی کا نانا عقیل کے سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا اے رئیس مکہ، ہائے ہائے اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ، اے خاندان عزت کے بہترین فرد. ادھر جناب حزام نے قصیدہ پڑھا تو عقیل نے بھی بخل نہیں کیا. عقیل نے بھی قصیدہ پڑھا. جناب عقیل نے سر اٹھا کے غازی سے نانا سے کہا اے بہادری کے نشانوں، اے شجاعت کے علم برداروں، اے مظلوموں کی حمایت کرنے والوں. جناب حزام نے کہا کیا مجبوری بنی جو عقیل تجھے ہمارے قبیلے پہ آنا پڑا؟ جناب عقیل مسکرا کے کہتے ہیں حزام تم تو جانتے ہو بنو ہاشم کی بنی کلاب کے ساتھ ایک پرانی تعلق داری ہے. ہم چاہتے ہیں ہم اس تعلق کو رشتہ داری میں تبدیل کر دیں. اتنا کہنا تھا. جناب حزام نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ جناب عقیل نے کہا میں چاہتا ہوں ہمارے خاندان ہاشم کا ایک فرد تمہارے قبیلے کی ایک مستور سے عقد کرے. اتنا کہنا تھا. غازی کے نانا نے سر اٹھایا، اٹھا کے کہتے اے عقیل ویسے تو بنی ہاشم کا ہر نوجوان ہی علیحدہ فضیلت رکھتا ہے، ہر نوجوان ہی علیحدہ فضائل رکھتا ہے. مجھے بتا کیا تو کسی اہم خط کی بات کر رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا. عقیل نے سر اٹھا کے کہا ہاں میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ محمد کا داماد ہے. نام
اس کا علی ہے، علی کا نام آنا تو جو غازی کے مرید بیٹھے ہو۔ حزام نے اپنے سر سے تاج اتارا، سر سجدے میں رکھ کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا۔ جو نوکر بیٹھے ہو غازی کے، جنہیں آواز سننا تھا، مولا حسین عزت میرے اللہ میرے اللہ بادشاہ حسین عزت ہے، شہزادی کونین عزت ہے، میرے اللہ بسم اللہ میرے اللہ تیرا شکر، میرے گھر اس کا رشتہ آیا۔ توجہ میری طرف کریں گے سرکار، آخری صدرے میں گفتگو چھوڑ دوں، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا۔ یہ کہہ کے غازی کے نانا نے سر اٹھایا، ندیم بھائی چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ جناب عقیل نے کہا اے حزام تجھے اتنی خوشی ہوئی، اگلی سطر میرے ہاتھ میں ہو سونے کی قلم، میں کعبے کی پیشانی پہ لکھ کے آؤں۔ جناب حزام نے سر اٹھا کے خوشی بھی نہ ہو، ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں، ہماری بیٹی وہاں جا رہی جہاں فرشتے غلام ہیں۔ ہمارے قبیلے کے تو مرد غلام ہیں، ہماری بیٹی اس گھر جا رہی ہے جہاں فرشتے غلام ہیں۔ اگلی سطر سنیے گا، جناب حزام دے کے کہتے ہیں اے عقیل میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم، میرے گھر آیا ہے علی کا رشتہ، لیکن دستور شرافت مجھے مجبور کر رہا، فیصلہ میں نہ کروں، فیصلہ بیٹی سے پوچھوں۔ یہ ہے اس گھر کی تہذیب، رشتہ علی کا بھی ہو، بیٹی سے پھر بھی پوچھا جاتا ہے۔ آگے آگے چلے، حزام مہمان خانے سے نکل کے آئے گھر کے صحن میں، سامنے کھڑی تھی عباس کی نانی جناب سمامہ۔ سمامہ سے آ کے حزام نے کہا سمامہ تو جانتی ہے عقیل ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ عقیل اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے آیا ہے۔ سمامہ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکا، چمکے کا حزام پھر کیا کہہ کے آیا ہے؟ فرمایا بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پردے کا انتظام ہوا، ادھر بٹھایا غازی کی ماں کو، ادھر کھڑے ہو گئے غازی کے نانا اور غازی کی نانی۔ جناب حزام نے سمامہ سے کہا، جناب سمامہ نے دیکھ کے کہا اے فاطمہ کلابیہ، میں بالکل طریق کے جملے پڑھنے لگا اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں غازی کی ماں کے جملے پڑھوں گا تو مجمع کی روحانیت اور نورانیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جناب سمامہ نے کہا اے فاطمہ کلابیہ، کیا تو جانتی ہے کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے؟ سر اٹھا کے غازی کی ماں نے کہا اے مادر گرامی، آپ جانتی ہیں ہماری گھر کی عورتیں اس بات میں دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مرد ٹھہرا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا ہمارے گھر میں کون باعزت مہمان آیا ہوا ہے، لیکن اماں میں اتنا جانتی ہوں 3 راتیں ہو گئی ہیں ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، 3 راتیں ہو گئی ہیں ایک شہزادی میرے حجرے میں آ رہی ہے۔ اماں جو ہی وہ میرے حجرے میں آتی ہے میرا حجرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اماں یہ جو پچھلی رات گزر گئی وہ شہزادی میرے حجرے میں آئی، اماں وہ اکیلی نہیں آئی تھی، اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا، ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا، ایک سارا نے اٹھایا ہوا تھا، ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ اماں میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا بی بی تعارف تو کروا تو ہے کون؟ اماں اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنی گود سے ایک چاند اٹھا کے میری گود میں رکھ کے کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے، مبارک ہو۔ مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی۔ غازی بیٹا ہے زہرا کا، صدف ہے ام البنین کا۔ جناب حسن نے وصیت لکھواتے ہوئے کہا تھا حسین میرے بعد فدق ملے تو غازی کی اولاد کا حصہ رکھنا، کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے۔ واجب الاحترام سیدزادہ تشریف لے آئے، میزبان کی حیثیت سے، بانی کی حیثیت سے حاضری تھی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ اتنی وفا کی ہے غازی کی ماں نے سیدوں سے، ڈولی آئی ہے سیدوں کے دروازے پہ، کتابیں کہتی ہیں بیوی نے کنیزوں سے کہا ڈولی اتارو، شہزادی نے زہرا کی دہلیز کو دیکھا،
پاؤں نہیں رکھا، سر رکھا، چوم کے چوکڑ کو کہتی گواہ رہنا، پاؤں نہیں رکھا، پیشانی رکھی ہے۔ یہ کہتے بی بی کا پہلا قدم صحن میں آیا، علی کی بیٹیاں ماں کے استقبال کے لیے نکلی، بیویوں کا حجرے سے نکلنا تھا، غازی کی ماں دوڑی، تیز قدموں سے چل کے زینب کے سامنے جا کے کہتی ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی۔ بی بی میرا دعویٰ ماں والا نہیں، میرا دعویٰ ہے کنیزی والا۔ کتابوں کے جملے ہیں کہ غازی کی ماں ام البنین زہرا کے صحن کے درمیان میں نہیں چلتی تھی، بی بی دیواروں کے سہارے لے لے کے چلتی تھی۔ ایک دن علی مسجد سے گھر آئے تو بی بی ام البنین دیواروں کے سہارے لے کے چل رہی تھی۔ علی نے دیکھے کہا غازی کی ماں تو ضعیفہ تو نہیں ہے، دیواروں کے سہارے لے کے کیوں چل رہی ہے؟ اگلی سطر پڑھوں گا مجمع سے، جہاں ہائے نکلے گی وہاں دل میں غازی کا درد ہوگا۔ ام البنین رو کے کہتی ہے مولا اس صحن میں کیسے چلوں جہاں زہرا کے پاؤں لگے ہو؟ اللہ جانے کتنا چلی ہے محمد کی بیٹی، میرے پاؤں زہرا کے نقش قدم پہ نہ آ جائیں۔ ماں کی ایسی وفا ہو تو بیٹے کا حق بنتا ہے عباس ہو۔ 28 رجب کو رسول کی قبر پہ لے کے گئی تھی، غازی کا ایک ہاتھ قبر محمد پہ رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، رو کے کہتی غازی آج ماں بن کے نہیں آئی، آج علی کی زوجہ بن کے آئی ہوں۔ غازی ایک ہاتھ قبر رسول پہ ہے، ایک سر میرے پہ ہے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم تھا جب تک تیری زندگی ہے زینب کی چادر کوئی نہ دیکھے۔ وفا کی پھر سیدوں کے ساتھ عباس نے، اتنی وفا کی کہ زینب کی حسرت رہی کہ یہ مجھے بہن کہے، نہیں کہا۔ میرا شہر ہے، مدت کے بعد آیا ہوں، عمل دے کے جا رہا ہوں، مشکل سے مشکل دعا ہو قبول نہ ہوتی ہو، ایک عمل کرنا، بیٹی لے کے غازی کے علم پہ جانا، خود پیچھے رک جانا، بیٹی علم پہ بھیجنا، خود ہاتھ باندھ کے کہنا غازی میں بیٹی سفارش بنا کے لایا ہوں۔ عباس بیٹیاں تو قاتل بھی خالی نہیں بھیجتے، اور مولا عباس بیٹی لے کے آنا تیری ہی سنت ہے۔ 10 محرم کو تو سکینہ کو سفارش بنا کے لایا تھا، تجھے تیری سفارش کا واسطہ میری سفارش قبول کر۔ عرفہ کہتے ہیں کہ علم چھوڑنے سے پہلے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آخری ایک سطر پڑھوں گا بی بی ام البنین کی۔ ندیم بھائی آپ نے زیارات کا سفر ہمارے ساتھ کیا ہے، مولا عباس کی زری پہ جائے نا جی تو دائیں ہاتھ ایک دروازہ ہے، اسے کہتے ہیں باب ام البنین۔ یہ دروازہ کھلے تو نیچے سیڑھیاں اترتی ہیں، وہ سیڑھیاں جاتی ہیں غازی کی حقیقی قبر پہ۔ وہ جو باہر دروازہ ہے اس کے اوپر ایک موٹی سی زنجیر لٹکی ہوئی، لوگ اس زنجیر کو حرکت دیتے ہیں، دستک دیتے ہیں، منتیں مانتے ہیں وہاں غازی کی ماں کے نام کی۔ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہاں بی بی ام البنین کو ہدیہ کرنے کے لیے۔ میرا بادشاہ تمہیں لے کے جائے، اگر وہاں جاؤ تو پھر کسی سے پوچھنا ضرور اس دروازے کا راز کیا ہے۔ کتابیں کہتی جب پہلی بار آئی تھی نا باقر کے ساتھ کربلا غازی کی ماں قبر حسین کی زیارت کرنے کے لیے، بی بی یہاں کے رک گئی تھی، رو کے کہتی تھی باقر کس کی قبر پہ لے کے جانا ہے؟ آواز آئی غازی کی قبر پہ، رو کے کہتی میں غازی کو رونے نہیں آئی، میں حسین کو رونے آئی ہوں، مجھے ایک بار حسین کی قبر پہ لے جا۔ قبر حسین ہل گئی، آواز آئی اماں میری قبر میں بعد میں آنا، پہلے غازی کی قبر پہ جا، کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا۔ عباس کی ماں کی آواز آئی اچھا باقر پھر مجھے لے جا غازی کی قبر پہ۔ کتابیں کہتی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، سر بی بی کا سفید ہو گیا تھا، ادھر سے باقر نے ہاتھ پکڑا، عباس کی قبر پہ لا کے بی بی ام البنین کو بٹھایا، رو کے باقر کی آواز آئی اماں یہ ہے تیرے غازی کی قبر جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو۔ بی بی نے عباس کی قبر پہ ہاتھ مارے، رو کے بی بی کی آواز آئی باقر میں نے تجھے کہا تھا مجھے غازی کی قبر پہ لے کے جا، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے کے آ گیا۔ باقر کی آواز
अम्मा ये अब्बास की कब्र है। रो के कहती मेरे अब्बास का कद तो लंबा था, कब्र इतनी छोटी क्यों है? पाकर रो के जितना मिला था उतना ले आया था। हुसैन लाशों में रो रो के कह रहा था ओए कोई मेरा गाजी ढूंढ दो, ओए मेरा अब्बास तकसीम हो गए। अल्लाह